نظیم مولانا فضل الرحمان نے فوج کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پہلے سے بڑھ کے وار کر دیا ہے، ایک بہت ہی دکھتی رگ اسے دبا دیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ شہداء کی تحقیر بھی تم خود کرتے ہو، اپنے شہداء چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کوئی نمبر بتاؤ کہ کتنے شہید ہوئے تھے کارگل میں؟ سینکڑوں میں شہید ہوئے، لیکن تم تعداد چھپاتے رہے۔ میں نے شہداء کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں کی تھی۔ اب مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت ہی شدید خطاب کیا ہے، کارگل کے مسئلے کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت ہی شدید سوال اٹھا دیا ہے۔ اب انہوں نے کیا گفتگو کی، آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھ۔ میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا بتا سکتے ہو؟ آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا۔ ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے، لیکن ہے سینکڑوں میں۔ تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے۔ کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا، ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے۔ اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ نظیر، مولانا فضل الرحمان پہلے سے بڑھ کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وار کریں۔ اب یہاں پر سوال یقیناً اٹھتا ہے کہ آخر مولانا فضل الرحمان اس قدر زیادہ کھل کے بول رہے ہیں اور آگے سے اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان یہاں پر سب کچھ جو ہے پری پلان کر رہے ہیں، یعنی ان کے پیچھے خود اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے؟ آخر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے اگر کھڑی ہوئی ہے تو اپنے بارے میں اس طرح کے بیانات کیوں دلوا رہی ہے؟ یا دوسری جانب کیا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بہت بڑی کمزوری مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ لگ چکی ہے، جس کے بعد اتنی باتیں کرنے کے باوجود بھی ان کے خلاف نہ تو کوئی کاروائی کی جا رہی ہے، نہ کوئی پرچہ دیا جا رہا ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان پہلے سے بڑھ کے وار کریں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے پورے ملک میں جاؤں گا، ہر صوبے میں جاؤں گا، سب کے سامنے حقیقت رکھوں گا۔ اب یہاں پر جس طرح سے کارگل کی ایشو پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، کیا ان سوالات کے جواب آئیں گے یا اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی بہت سارے سوالات اور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے یہاں پر مولانا طاہر اشرفی کو بھی شرمندہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مجھے خود جو ہے مبارکباد پیش کر رہے تھے، اس کے بعد اگلے دن انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب کس طرح سے ان کی تحقیر کی گئی، ان کا تمسخر اڑایا گیا، یہ مختصر سا ویڈیو کلپ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا، اس کے بعد طاہر اشرفی کا بھی بیان آ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اعصاب پر میں سوار ہوں، مسلط ہو چکا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے پوری بات نہیں بتائی، جہاں پر میں نے انہیں مبارکباد پیش کی تو وہیں پر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے کچھ غیر مناسب باتیں کہہ دی ہیں جو کہ نہیں کہنی چاہیے تھی، ساتھ میں یہ بھی وضاحت دی انہوں نے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ سب ڈرامہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجھے مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں، دوسری جانب رویا بھی جا رہا ہے۔ کیا پاکستان کے شہداء کی اتنی حیثیت ہے کہ ان کے بارے میں بھی تمسخر اڑایا جائے، ان کے ساتھ بھی اپنی سیاست کی گیم کھیلی جائے، چاہے وہ طاہر اشرفی ہوں یا باقی لوگ ہوں؟ کیا شہداء کے ساتھ یہ کیا جانا چاہیے؟ یہاں پر تو مسلسل ان کی تحقیق کی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کارگل کا جو سوال مولانا فضل الرحمان نے اٹھایا ہے کہ وہاں پر شہداء کے ساتھ کیا کیا گیا، کیا اس کے بارے میں بھی کہیں سے جواب آئے گا یا یہ جواب کہیں پر بھی نہیں آئے گا؟ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی